یعنی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے اس شخص کو، ان کو ابتلا میں ڈالا جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی ہے۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے دین کی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے تمہارا امتحان لیا جائے گا فیما آتاکم، جو تمہیں عطا کیا گیا اس کے اندر۔ اب یہ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے، جس کو جو عطا کیا ہے اس پہ امتحان ہوگا۔ اللہ نے آپ کو اگر بیٹیاں دی ہیں تو ان بیٹیوں میں امتحان ہوگا آپ کا، اللہ نے اگر آپ کو بیٹے دیے ہیں تو بیٹوں میں امتحان ہوگا آپ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو مال میں امتحان ہوگا، اگر اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تو اس پہ امتحان ہوگا آپ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انٹیلیجنس دی ہے تو آپ کی انٹیلیجنس پہ امتحان ہوگا آپ کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت پہ آپ کا امتحان ہوگا۔ ہر کسی کا امتحان ہوگا اس کی صلاحیت کے مطابق، جو بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس کے مطابق اس کا امتحان ہوگا۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، بڑا اچھا لکھ سکتا ہے، مصنف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کا امتحان لیں گے اور پوچھیں گے بھائی قیامت کے دن کہ تجھے لکھنے کی صلاحیت دی تھی، کیا تو نے کوئی ایسی بات بھی لکھی جس سے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا تو نے؟ کیا تو نے کوئی ایسی بات لکھی، کوئی ایسی کتاب لکھ دی ہو جس سے لوگ اللہ سے جڑے ہوں، جو تیرا اصل مقصد تھا اللہ کی بندگی کا، تو اس سے تو نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ اسی طرح سے کسی کو طاقت دی تو اس طاقت کا حساب ہوگا کہ تجھے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ میری، جس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو کرو۔ تو ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے جو استطاعت دی گئی ہے، مجھے جو طاقت دی گئی ہے، مجھے جو عطا کیا گیا ہے اس کا حساب ہوگا۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے سوال ہوگا، ثم لتسألن، سوال کیا جائے گا تم سے کس کا؟ یومئذ عن النعیم، جو تمہیں نعمت عطا فرمائی گئی تھی اس کے اوپر۔ اب انسان سوچے مجھے کیا نعمت ملی ہے؟ صحابہ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر نعمت کیا ہے، نعمت وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ کی طرف سے تکیہ بھی ملا نا تو اس کا سوال ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس تکیہ نہیں ہوتا۔ تو تکیہ کیا ایک نعمت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں تکیہ ایک نیسیسٹی ہے، نہیں نیسیسٹی نہیں ہے، بہت سے لوگ بغیر تکیہ کے بھی سو لیتے ہیں، جو لوگ چوراہوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، وہ بغیر تکیہ کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تکیہ بھی عطا فرمایا تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو اس سے اوپر اوپر کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، یقیناً ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے، لیکن جان لیں کہ اس کے ساتھ امتحان بھی۔ اللہ نے آپ کو ایک رتبہ دیا ہے، ایک پاورفل پوزیشن دی ہے، اس کا سوال ہوگا کہ آپ اتنے پاورفل پوزیشن پہ تھے، آپ وہاں کیا کر رہے تھے۔ تو ہر بندے سے اس کی کیپیسٹی کا سوال ہے۔ میرے سے میری استطاعت کے مطابق ہوگا کہ تمہیں ہم نے یہ پوزیشن دی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، تمہیں اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی، تم اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے، تم نے اپنا ٹائم کہاں گزارا ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 5 چیزیں ہیں جن کا سوال ہوگا، اس سے پہلے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی شخص کو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا، دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، خاص طور پہ پورے وقت کے اندر جوانی کہاں گزاری ہے، کن کاموں میں، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمایا بھی دیکھنا ہے اور خرچ بھی کیا دیکھنا ہے۔ کبھی کبھار آپ کماتے صحیح ہو، خرچ غلط کر رہے ہوتے ہو، کماتے صحیح ہو، خرچ غلط کر رہے ہو، بالکل حق حلال کمایا لیکن حرام چیزوں میں اڑا دیا، یا پھر کمایا حرام ہے اور حلال میں لگا رہے ہیں۔ کس طرح؟ حرام کی کمائی ہے، ہر سال حج عمرے میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تو پوچھے گا بھئی یہ تمہارا مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ 4 سوال ہو گئے۔ اور آخری، جو علم تمہیں ملا تھا اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا، علم کا بھی سوال ہوگا۔ اتنے تم ماشاءاللہ پروفیسر تھے، حضرت تھے، مولانا تھے، شیخ تھے، قاری تھے، فلاں تھے، اتنے بڑا تمہارا نام تھا، اتنی تم نے ایجوکیشن کی، تم نے بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور تمہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ اصل میں اللہ کون ہے، اللہ کے حقوق ہی تم ادا نہیں کر پائے۔ تو سوال ہوگا کہ یہ جو تمہارے پاس علم تھا اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ ایک صاحب تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، کافی پہلے کی بات ہے، تو ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ دین کے معاملے میں پریکٹس نہیں کرتے دین کی۔ تو میں نے جب ان سے بات کی کہ دین کے بارے میں کچھ بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوری جو ہے وہ صحیح مسلم ختم کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بڑی زبردست بات ہے لیکن لگ نہیں رہا ویسا، کیونکہ یہ وہ شخص تھے جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا پوری صحیح مسلم آپ نے ختم کی ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، کہ نماز فرض ہے۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ علم جو ہے نا وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا قیامت والے دن، اتنا یعنی یہ قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انہ لقول الفصل وما ہوا بالہزل، یہ قرآن تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن تمہاری امیوزمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ قرآن جو ہے نا اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ تم جو پڑھتے ہو، جو چیزیں تم نے ایکوائر کی ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی یہ صرف تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے تھا، تم کس سے کہانیاں سن رہے تھے، یا کیا تم نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کیا؟ تو اصل چیز یہ جو بھی پڑھتا ہے انسان اپنے بارے میں غور کرے، کیا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو یہ جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو آج کا ہوم ورک یہ آپ کے ساتھ کہ اپنی نعمتوں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں کہ مجھے اللہ نے کیا دی ہے، کون سی ایسی یونیک چیز مجھے دی ہوئی ہے جو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جب آپ کو اندازہ ہو جائے کوئی بھی صلاحیت ہو، پھر آپ سوچیں کہ کیا میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا رہا ہوں یا نہیں لگا رہا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر چیز اللہ کے لیے۔ تو جو صلاحیت بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں لگا۔